سرکار نے فرمایا کہ یہ عذاب اس بندے کو ہوگا کہ جس کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو کبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ارنی جمالک یا حبیب اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بڑی مشہور اور معروف آیت مبارکہ، جس کے تعلق سے گزشتہ جمعہ بھی آپ تک کچھ باتیں پہنچائی تھی، اور آج بھی اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد حرام کہ جو مکۃ المکرمہ میں ہے، کہ جسے بیت حرم کہا جاتا ہے، کہ جہاں خانہ کعبہ ہے، اور بیت مقدس کہ جو فلسطین کے اندر واقع ہے، کہ جہاں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کا ذکر آسمان کی طرف جو آپ نے شروع کیا، وہ بیت مقدس ہے۔ اس کے تعلق سے بھی گزشتہ جمعہ کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے جانے کا ذکر اس آیت مبارکہ میں، اور معراج سے واپس آنے کا ذکر 27ویں پارے کی سورہ نجم جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم کہ جب وہ آسمان سے واپس، یعنی معراج سے واپسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہاں ستارے سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہ جن کے آسمان سے واپس آنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آسمان کے تعلق سے ایک بات بتا کر ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی دیتا چلوں
کہ منکرین معراج یعنی معراج کا انکار کرنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ آسمان جو ہے کئی طرح کے آسمان ہیں، ایک آسمان سونے کا بھی ہے، ایک آسمان جو ہے یاقوت مرجان ان کا بھی ہے، اور ایک آسمان لوہے کا بھی ہے، اور ایک آسمان سفیدی کا بھی ہے، کئی طرح کے آسمان، الگ الگ نام ہے اور الگ الگ آسمانوں کی شان ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سرکار آسمانوں کے اندر گئے پھر باہر نکلے، پھر آسمان کے اندر گئے پھر باہر نکلے، یعنی آسمان ایک پرت کی طرح ہے، تو اس کے اندر داخل ہونا یعنی لوہے کا آسمان ہے اس میں داخل ہونا، پھر اس سے نکل جانا، پھر سونے کے آسمان میں داخل ہونا، پھر نکل جانا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں یہ تو ایک سوال ہوا ان کا۔ اب اسی کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا اور آپ جنت میں رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت سے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو آپ دیکھیں جنت سے دنیا میں آنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو انہی آسمانوں کا سفر کرنا پڑا، اور انہی آسمانوں سے وہ زمین پر آئے۔ تو اب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اس لوہے کے آسمان سے باہر کیسے آئے، حضرت آدم علیہ السلام اس سونے کے آسمان سے باہر کیسے آئے، حضرت آدم علیہ السلام اس سفیدی کے آسمان سے باہر کیسے آئے؟ یہی جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا جنت سے زمین پر، تب بھی یہ ساتوں آسمان تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اور اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی آسمانوں سے گزرتے ہوئے اپنے رب کے حضور پہنچے۔ وہی رب ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجنے والا ہے، اور وہی رب ہے کہ جو مصطفیٰ کو دنیا سے اپنے لامکہ بلانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ زمین پر لایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو معراج کرائی۔ یہ تو اس سوال کا جواب ہوا۔ معراج کی رات میں سرکار نے جو دیکھا، سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جہنم کو، اور اس جہنم کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی سرکار نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ میکائیل علیہ السلام جو 4 فرشتے ہیں بڑے مشہور، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا سرکار نے کہ اے جبریل کیا بات ہے کہ میں میکائیل کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، حضرت میکائیل نے ایک مرتبہ جہنم کو دیکھا ہے، اور اس جہنم کے دردناک عذاب کو دیکھا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد حضرت میکائیل نے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جہنم کا حال ہے کہ جسے ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے فرشتے نے تو مسکرانا چھوڑ دیا ہے، اور اس کے عذاب کتنے سخت ہوں گے، کیسا عذاب ہوگا۔ اور اسی عذاب کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ جہنم کے عذابوں میں سے سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ انسان کو جہنم میں جو آگ ہے اس آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور جوتیوں پہننے کے بعد اثر یہ ہوگا کہ جس طرح چولہے کے اوپر دیگ رکھ دی جاتی ہے، اور جب ابال آتا ہے، جب بھونا جاتا ہے گوشت، تو جس طرح ابلا ہوا گوشت، بھنا ہوا گوشت ہانڈی میں ابلتا ہے، اس منظر کے بارے میں سرکار نے فرمایا اسی طرح جب جہنمی کو جوتیاں پہنائی جائے گی تو اس کی وجہ سے اس کا دماغ گھومتا ہوا کھولتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اور آپ دیکھیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب تو جو دیا جائے گا، لیکن دیا کسے جائے گا اسے بھی دیکھ لیں آپ۔ بڑے بڑے گناہ تو اپنی جگہ ہیں، چھوٹا سا گناہ بھی دیکھ لیجئے، صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا انسان جو ہے اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اب نہ بچنے کا مطلب یہ کہ جہاں دل چاہا وہاں کھڑے ہو گئے، نہ وہاں پتھر کا پتہ ہے، نہ اینٹ کا پتہ ہے، نہ پانی کا پتہ ہے، اور اسی طرح پیشاب کیا، پینٹ پہن لی، لنگی پہن لی، پاجامہ پہن لیا، اور اس کے چھینٹے چاہے ہماری جانگ پر لگے چاہے ہمارے بدن پر لگے، تو یہ
عذاب جو ہے یہ گناہ ہے، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ سب سے چھوٹا ظاہری طور پر دکھنے میں گناہ ہے، مگر اس کا عذاب جو ہے وہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ اس انسان کو جہنم کی جوتیاں پہنائی جائے گی اور آگ کی جوتیاں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا معراج کی رات کے اندر کہ ایک شخص ہے کہ جس کے سر کو ہتھوڑے سے توڑا جاتا ہے اور اس کا سر چکنا چور ہو جاتا، قیمہ بن جاتا ہے، اور وہ چلاتا، خوب روتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے اس کے جسم کو واپس صحیح کیا جاتا ہے، اس کے سر کو واپس صحیح سلامت کیا جاتا ہے، پھر اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ عذاب اس بندے کو ہوگا کہ جس کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتا تھا۔ نماز کے وقت بھاری ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ سر 1 کلو کا ہو تو 2 کلو کا ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ جیسی اذان آئی تو دنیا کے اور کاموں کے لیے تو وقت مل جاتا تھا، مگر نماز کے نام پر اس کا سر بھاری ہو جاتا تھا کہ ابھی تو ظہر پڑھی تھی، پھر نماز عصر آ گئی، ابھی عصر پڑھی، پھر مغرب کا وقت ہو گیا، ابھی مغرب پڑھی، پھر عشاء کا وقت ہو گیا۔ تو یہ سوچنے والا، یہ فکر رکھنے والا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے یہ عذاب دیا جائے گا اور مسلسل یہ عذاب دیا جائے گا کہ جو نماز کا چور ہوگا، نماز جس پر بھاری پڑتی ہوگی، اس کے لیے یہ عذاب تیار کیا گیا ہے جہنم میں۔ سرکار خود فرماتے کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر وہ شخص کہ جن کو پینے کے لیے انسان کے جسم کا گندا خون، انسان کے جسم کی پیپ اور گرم گرم پانی دیا گیا۔ سرکار فرماتے کہ یہ وہ شخص تھے کہ جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے، یہ وہ شخص تھے کہ جو دنیا کے اندر سود لیا کرتے تھے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک تالاب ہوگا اور اس تالاب کے اندر جو پانی کے بجائے یہی چیز ہوگی، یعنی جسے پیپ کہا جاتا ہے، خون کہا جاتا ہے، گرم گرم کھولتا ہوا خون ہوگا، اور اس کے اندر اس انسان کو ڈالا جائے گا۔ وہ تیرتے تیرتے کنارے پر پہنچے گا، اللہ کا فرشتہ وہاں موجود ہوگا اور ایک ضرب ایسی لگائے گا، واپس وہ اسی دریا کے اندر تالاب میں گر جائے گا اور وہی ڈوبتا رہے گا، تیرتا رہے گا، اس کے لیے مسلسل یہی عذاب دیا جائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے دیکھا بعض لوگ، اس کے اندر بعض لوگوں میں مرد بھی مراد ہے اور بعض عورتیں بھی مراد ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں سے لٹکائے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے شرمگاہ کسے کہا جاتا ہے، اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ اور لٹکانا، سرکار نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کی تاڑی جو ہوتی ہے، اس طرح کی جو بنی ہوئی ہوتی ہے، اس پر ایک کسائی گوشت کو ٹاکتا ہے، اس طرح الٹا ٹاکتا ہے، اسی طرح اس انسان کو ٹاکا جائے گا اس کی شرمگاہ سے، یعنی اس کی شرمگاہ آپ دیکھ لیجئے، اس شرمگاہ کے اندر وہ تار ڈالا جائے گا اور اس کے بعد اس انسان کو لٹکایا جائے گا کہ جس نے دنیا کے اندر بدکاری کی ہوگی، یعنی کسی عورت کے ساتھ میں زنا کیا ہوگا۔ یہی عذاب مرد کو ہوگا اور یہی عذاب عورت کو دیا جائے گا کہ جو دنیا کے اندر زنا کرنے والے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا زنا کے بارے میں کہ زنا جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کی حرارت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے ایمان آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے اور اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے جب انسان یہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اور اس وقت زمین اور آسمان کانپا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا سخت گناہ، یہ تو دنیاوی ہے کہ زمین آسمان اس انسان سے کانپتے ہیں کہ یہ کتنا سخت گناہ کر رہا ہے، اور اس کے عذاب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ اس کی شرمگاہ سے اسے الٹا لٹکایا جائے گا، یہ اس کے عذاب مسلسل دیا جاتا رہے گا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کہ کیا کوئی، سرکار نے جب فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہوگا کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، کہ آپ اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو بدلوں کے اندر وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا۔
تو گویا کہ آپ کی عمل کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو گالی مل رہی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو برا کہا تو وہ آپ کے ماں باپ کو برا کہے گا، تو اپنے ماں باپ کو برا نہ کہو۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ زنا جب انسان کرتا ہے تو یہ زنا ایک قرض ہے، قرض ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، قرض کا چکانا اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا جب زنا کر لیا تو اب یہ قرض اس پر ہو گیا، اب اس کا قرض یا تو اس کی بیٹی چکائے گی یا اس کی بہن چکائے گی یا اس کی ماں چکائے گی، مگر اس سے قرض کو چکانا ضرور ہوگا۔ آپ سوچیں کہ آپ تو کسی کی بہن بیٹی پر بری نظر رکھے اور آپ کی بہن بیٹی سلامت رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب آپ کسی کی بہن بیٹی پر بری نظر رکھیں گے تو آپ کی بہن بیٹیوں پر بھی بری نظر رکھی جائے گی۔ آپ کسی کے ساتھ بدکاری کریں گے تو آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری کی جائے گی، اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ آپ جیسا بوؤ گے ویسا پاؤ گے۔ اگر آپ کسی پر اچھی نظر رکھو گے تو آپ کی بہن بیٹیوں پر بھی اچھی نظر ہوگی، اور اگر آپ بری نظر رکھو گے تو آپ کی بہن بیٹیوں پر بھی بری نظر ہوگی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر زیادہ عورتوں کو دیکھا، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو دیکھا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جہنم کے اندر مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں؟ تو کہا کہ ناشکری کی بنیاد پر، یہ ناشکری کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے یہ کلمات پسند نہیں آتے ہیں۔ اور اس کی مثال دے کے آپ گھر گھر کی کہانی ہے، آپ اپنے گھر کی بیوی کا جائزہ لے لیجئے جو آپ کے ساتھ میں 25 سال سے، آپ کے ساتھ میں 30 سال سے ہے، مگر ذرا سی کسی بات پر بھی اگر بات بگڑ جائے تو اس کے بعد آپ نے اسے مخمل کے گدے پر بھی سلایا ہوگا، اس کے کہنے سے پہلے اس کی آرزو کو پورا کیا ہوگا، اس کے مانگنے سے پہلے اس کے ہر چیز کو لا کر دیا ہوگا، مگر جس دن لڑائی ہوگی اس دن اس کا یہی جملہ ہوگا کہ 30 سال سے تیرے گھر کے اندر ہوں، نہ صحیح کھایا ہے، نہ پیا ہے اور نہ پہنا ہے۔ یہ ناشکری ہے۔ 5-5 ہزار کے لباس پہننے کے بعد بھی ناشکری اگر عورت کرے تو بتائیے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ 2-2 ہزار کے لباس پہننے کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کرے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی عظیم نعمتیں کھاتی رہے، اس کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کرے تو پھر عذاب نہیں دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو سرکار نے یہی فرمایا ہے کہ یہ ناشکری کی بنیاد پر اللہ کا شکر نہیں کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں کھانے کی بنائی ہے ان کو کھائے، جو پینے کی بنائی ہے ان کو پیے، اور جو پہننے کی اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے ان کو پہنے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ فاطمہ کی پڑوسی ہوگی جنت میں۔ فاطمہ کی اگر پڑوسی بننا ہے تو اس کے لیے کم چیز پر بھی اگر عورت صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاطمۃ الزہرا کا پڑوس اسے جنت میں عطا فرمائے گا۔ جو نعمت مل جائے اس نعمت کو کھا لے، اللہ کا شکر ادا کرے، فاطمۃ الزہرا کا پڑوس جنت کے اندر ملے گا اسے۔ جو پینے کا معاملہ جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے تو اسے جنت کے اندر حضرت فاطمۃ الزہرا کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اور آپ دیکھیں سرکار نے ان عذابوں کے بارے میں فرمایا، پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو کہا کہ سگے بھائی کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ انسان کا گوشت تو کوئی انسان کھاتا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا چگل خوری کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ گویا کہ اپنے زندہ بھائی کے گوشت کو کھانا۔ تو یہ عذاب اور اس سے بھی بڑھ کر عذاب سرکار نے جہنم کے دیکھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سرکار نے دعا کی، اور اسی رات کے اندر، معراج کی رات کے اندر سرکار کی بارگاہ میں موت کا بھی ذکر کیا گیا کہ موت کا کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی حق پرست ہوگا
اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہوگا، مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہوگا اور اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، تو اس کی موت کس طرح آئے گی اور نافرمان کی موت کس طرح آئے گی اس کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا۔ اس سے پہلے قرآن کا فیصلہ دیکھیں کہ قرآن کے اندر یہ آیا ہے کہ جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد اسے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، اور جو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ضرور ہے، قبر ہر انسان کو دباتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، قبر اسے دباتی ضرور ہے۔ اور جب قبر دباتی ہے تو اس کے دبانے کا یہ حال ہوتا ہے، سرکار نے انگلیوں کا اشارہ کیا، ہماری انگلیاں تو اس لائق بھی نہیں کہ اس طرف اشارہ کیا جائے، مگر سرکار نے فرمایا کہ جیسے ایک طرف کی فصلیاں یہ اور ایک طرف کی فصلیاں یہ جب قبر دباتی ہے تو دونوں فصلیاں آپس میں اس طرح ہو جاتی ہیں، یعنی ادھر کی فصلیاں ادھر اور ادھر کی فصلیاں ادھر آ جاتی ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب موت کے بارے میں آپ دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ جو نیک انسان ہوگا جب اس کے موت کا وقت آئے گا تو سرکار نے فرمایا اس طرح اس کی روح قبض کر لی جائے گی کہ جس طرح گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے، جب بال ہوتا ہے اور گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے اس میں سے بال نکال لیا جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا گناہگار کی روح اس طرح قبض کی جائے گی کہ جس طرح کوئی اونی چادر، سوتی روپٹہ جو ہو ببول کے کانٹے پر ڈال دیا جائے، اور ببول کے کانٹے پر ڈالنے کے بعد جب اسے کھینچا جائے واپس تو جس طرح وہ روپٹہ تار تار ہو جاتا ہے، اسی سختی کے ساتھ میں گناہگار کی روح قبض کی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں پھر فرمایا کہ جب قبر ہر انسان کو دبائے گی یا رسول اللہ، تو نیکوکاروں کے بارے میں اور بدکار کے بارے میں کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نیک کو تو قبر ایسے دبائے گی کہ جس طرح کوئی ماں اپنے بیٹے کو سینے سے دباتی ہے۔ آپ دیکھیں جب چھوٹا بچہ ہوتا ماں سینے سے لگاتی ہے تو اس کا دبانا بچے کو تکلیف دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بچے کو سکون دینا ہوتا ہے، تسلی دینا ہوتا ہے، بچے کو نیند آ جائے، ماں کی آغوش میں بچہ سو جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اسی طرح نیک انسان کو قبر دبائے گی، اور فرمایا کہ گناہگار انسان کے بارے میں کہ گناہگار کو ایسے دبائے گی کہ جس طرح اس کی ادھر کی فصلیاں ادھر اور ادھر کی فصلیاں ادھر آ جائے گی۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ وہ انسان کہ جس نے شراب پی ہوگی اور شراب پینے کے بعد توبہ نہیں کی ہوگی اور اسی حال کے اندر مر گیا ہوگا، شراب پی ہوگی، توبہ نہیں کی ہوگی اور اسی حال کے اندر مر گیا ہوگا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 میل کی دوری سے آتی ہوگی، مگر جہنمی اور شراب پینے والا انسان اس خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی اتنی دوری سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی مگر شراب پینے والا جو ہے اس خوشبو کو بھی نہیں پائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں تک جنت کی خوشبو جائے گی اس کے آس پاس اور اس علاقے کے اندر تو شراب نوشی کرنے والا انسان نظر بھی نہیں آئے گا۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جب تک کہ وہ انسان اپنے گناہوں سے نادم نہ ہو جائے، اپنے گناہ پر شرمندہ نہ ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہ کر لے، تب تک اس کا یہی حال ہوتا رہے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ان لوگوں کے چہرے، یعنی ہمارا چہرہ اس طرف ہے، اب اس چہرے کو اس طرف پھیر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں اگر زیادہ گھمایا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر ان کے چہرے پلٹ دیے جائیں گے اور ان کے پیٹ بھاری کر دیے جائیں گے، یعنی موٹے پیٹ کر دیے جائیں گے، اور لوہے کی بھاری چیزیں ان کے کندھوں پر لٹکا دی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ سیدھے چلو۔ اب آپ دیکھیں انسان دیکھ ادھر رہا ہے، بھاری پیٹ ہو چکا ہے، کندھوں پر لوہا لٹکا دیا گیا ہے اور اس سے کہا جا رہا کہ سیدھے راستے پر چلو، تو کیسے چلے گا؟ سرکار فرماتے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والے ہوں گے۔ پاک عورتیں جو ہیں ان پر الزام تراشی کرنے والے ہوں گے، یعنی دیکھا نہیں ہوگا کہ کون عورت کہاں سے گئی، مگر زبردستی الزام لگا دیا ہوگا کہ تیری بیٹی کو میں نے وہاں دیکھا تھا،
تیری بہن کو وہاں دیکھا تھا، تیری بیوی کو وہاں دیکھا تھا۔ ان پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والے کو یہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور کئی عذابات سرکار نے فرمائے ہیں اس رات کے اندر جو دیکھیں اس کے بارے میں، معراج کی رات کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھدار انسان بنایا، اللہ نے عقل عطا فرمائی، اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ تو مسلمان کی شان تو یہی ہوا کرتی ہے کہ وہ ہر اپنا کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے کہ ذرا غور کیجئے کہ اگر مصطفیٰ ناراض ہو گئے، اور مصطفیٰ کے ناراض ہونے کا مطلب آپ دیکھیں کہ سرکار کے ایک صحابی تھے کہ جن کے داڑھی پر چند بال تھے، 4-5 والی چند بال تھے، سرکار انہیں دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، روزانہ سرکار دیکھتے مسکراتے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اور صحابہ کی تو بھری بھری داڑھیاں، یعنی ادھر بھی بال ہے، ادھر بھی بال ہے، ادھر بھی بال ہے، مگر میرے چار ہی بال ہے، چند بال ہے، سرکار ان بالوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو انہوں نے ان بالوں کو کاٹ دیا، سرکار کے سامنے آئے تو سرکار نے اب ان سے نظر پھیر لی، سرکار نے اپنا چہرہ ادھر کر لیا۔ وہ صحابی ادھر سے ادھر آئے تو سرکار نے اپنا چہرہ ادھر کر لیا، یعنی جدھر وہ آتے سرکار اپنا چہرہ پھیر لیا کرتے تھے۔ ان صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ آپ اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا تمہارے جو داڑھی کے بال تھے ان کا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ چند بال تھے، آپ مسکرایا کرتے تھے تو مجھے لگا کہ شاید آپ اس کو دیکھ کر مسکراتے، اس لیے میں نے دور کر لیا۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، بلکہ میں تمہارے چہرے پر اللہ کا نور دیکھا کرتا تھا اور اس نور کو دیکھ کر میں مسکرایا کرتا تھا۔ تو یہ سرکار کا چہرہ پھیرنا ہے۔ اب قیامت کے روز اگر سرکار نے چہرہ پھیر لیا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو دنیا میں شراب پیتا تھا، شرابی سے سرکار اپنا چہرہ کیسے ملائیں گے؟ ذرا غور کریں۔ بدکار انسان سے سرکار اپنا چہرہ کیسے ملائیں گے؟ الزام تراشی کرنے والے انسان سے سرکار اپنا چہرہ کیسے ملائیں گے؟ لوگوں پر بدنما داغ لگانے والے، نیک پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والے سے سرکار اپنا چہرہ کیسے ملائیں گے؟ سود خوری کرنے والے سے سرکار اپنا چہرہ کیسے ملائیں گے؟ سٹا کھیلنے والے، تاش کھیلنے والے، جوا کھیلنے والے، دنیا کے جتنے برے کام ہیں یہ کام کرنے والے سے سرکار اپنا چہرہ کیسے ملائیں گے؟ سرکار تو ان سے اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ جب سرکار چہرہ پھیر لیں گے تو پھر کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور ابھی بھی وقت ہے، اس لیے کہ آپ یہ انتظار نہ کریں کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، جمعہ کے دن توبہ کر لیں گے، جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، یا 28 دن کے بعد رمضان آنے والا، رمضان سے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ کی نماز ہو گئی تو کیا ہوگا؟ آپ اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، اس سے پہلے آپ کی نماز جنازہ ہو گئی تو پھر کل کہاں تلاش کریں گے؟ جس کل کے چکر کے اندر ہم آج تک بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ آپ جانتے کہ ہر 2-4 سال کے موقع پر کبھی کبھی ایسا دن بھی آتا کہ جب مسجد کے اندر عہد و پیما کرایا جاتا ہے، اور اللہ کی توفیق سے اللہ جسے ہدایت دے وہ بندہ خوف خدا اور فرمان مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بتا دیتا ہوں کہ تابعین کا زمانہ ہے، حدیث پاک نہیں، تابعین کا زمانہ ہے کہ ایک شخص کو جب قبر کے اندر دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد جب دفن کر رہے تھے تو کوئی قیمتی چیز اس کے بھائی کی قبر کے اندر رہ گئی، اور جب دفن کر کے باہر آ گئے، گھر چلے گئے، گھر پہنچنے کے بعد خیال آیا کہ وہ قیمتی چیز کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تو دفن کے وقت قبر میں رہ گئی تھی۔ اب علماء اکرام سے معلوم کیا گیا تو فتویٰ ملا، اس کے بعد پھر قبر کو کھولا گیا۔ اب آپ ہی دیکھیں صرف اتنا وقت تھا کہ ظہر کے وقت دفن کیا گیا تھا اور عصر کے وقت قبر کو کھولا گیا، صرف اتنا ہی وقت تھا، مگر جب قبر کھولی گئی تو آپ دیکھیں کہ وہ انسان جس سے ابھی دفن کیا گیا تھا ظہر میں، عصر کے وقت اس کے چہرے کا یہ حال تھا کہ پورے چہرے پر بچھو بیٹھے ہوئے تھے، کالے کالے سیاہ بچھو، ادھر ادھر پورے چہرے پر بچھو ہی بچھو تھے۔ جب معلوم کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو پتہ ہی چلا کہ چہرے پر اس طرح چلانا،
سرکار کی داڑھی مبارک کو نالی کے اندر بہانا، سرکار کی اس پیاری سنت کی بے حرمتی کرنا، اس وجہ سے اللہ نے اس بندے خدا کو یہ عذاب دیا ہے۔ تو یہ عذاب ہونا ہے، تو میں چاہوں گا کہ عذاب الہی کو دیکھیں اور اس کے بعد فرمان مصطفیٰ پر غور کریں کہ سرکار ہم سے اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ جب سرکار چہرہ پھیر لیں گے تو پھر بتائیے ہمارا کیا بنے گا۔ تو مسجد کے اندر اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا فرمان ہم نے سماعت کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے چہرے پر سرکار کی سنت کو ضرور سجائیں۔ اس لیے کہ اب آپ کس کے چکر کے اندر بتائیے، شادی ہو چکی ہے، سب کچھ مل چکا ہے، گھر بار ہے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں، سب کچھ اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود بھی اب وہ کام ہم کر رہے ہیں کہ جس سے سرکار ناراض ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ توبہ کریں اللہ سے کہ آج کے بعد چہرے پر، اس لیے کہ مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، مرنا ہے، بالکل پکی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب مرنا ہے تو پھر وہ کام کیوں کر جائیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو، وہی کام ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ توبہ کریں، اور بھی اس لیے کہ بعض لوگوں کو یہ بھی برا لگتا ہے کہ امام صاحب نے نام لے لے کر ایسا کر دیا۔ ارے بھائی، اور جگہ پر جب نام آتا، تھانے کے اندر نام آتا ہے، مخبری کے اندر نام آتا ہے، اس وقت آپ کو برا نہیں لگتا ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر اگر توبہ استغفار کے وقت نام لے لیا جائے تو آپ کو برا لگتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آپ سمجھدار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ نے دیکھا نا، بھی 15 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، 40 سیکنڈ کے اندر ترکی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، نہ جانے کتنے نوجوان، آپ دیکھیں صرف ابھی تو 25-30 ہزار لوگوں کا معاملہ آیا ہے جو تحریر کے اندر ملا، ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگ مرے ہیں۔ ان کے اندر بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں کہ جو کل پر سوچ کر بیٹھے تھے کہ کل ہم چہرے پر داڑھی رکھیں گے، کل ہم نماز پڑھیں گے، کل استغفار کریں گے، کل سے قرآن کی تلاوت کریں گے، کل سے وہ کام کریں گے، مگر ان کا کل آیا ہی نہیں۔ رات کے 2 بجے آپ دیکھیں 40 سیکنڈ کے اندر ان کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، چلے گئے وہ دنیا سے۔ بہت سارے لوگ بغیر توبہ کے بھی چلے گئے، اس لیے کہ کوئی ہوٹلوں کے اندر ہوگا، کوئی شراب خانے کے اندر ہوگا، تو کوئی طوائف خانے کے اندر ہوگا۔ اور آپ ایک چیز کو دیکھیں، اللہ کا فرمان ہے کہ جو جیسے مرے گا نا، قیامت کے روز ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ چوری کرتے ہوئے کوئی مر گیا تو اسی طرح وہ اٹھایا جائے گا۔ تاش کے پتے کھیلتے کھیلتے مر گیا تو اسی طرح وہ اٹھایا جائے گا۔ شراب کے نشے میں مست تھا، ہونٹ تر تھے، اسی طرح وہ اٹھایا جائے گا۔ بدکاری کرنے گیا تھا، چاند پول کی طرف گیا تھا، وہی طوائف خانے کے اوپر مر گیا، تو آپ دیکھیں جب تک وہ زندہ رہے گا یا اس کا خاندان رہے گا تو یہ بدنامی ہوتی رہے گی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دادا جو ہے طوائف خانے کے اندر مرا تھا۔ طوائف خانے کیا کرنے گیا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں، شراب خانے کیا کرنے گیا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں، مخبری کرنے کہاں گیا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اسی کو لے کر آج بعد نماز عشاء چوراہے پر ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے، اس کے اندر بھی آپ شرکت فرمائے۔ کل 4 دروازے کی طرف نشہ کی تباہ کاریاں، یعنی نشہ انسان کو کیسا تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا، گھر کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس کے تعلق سے بھی 4 دروازے پر پروگرام رکھا گیا ہے، اس کے اندر بھی شرکت فرمائے۔ پرسوں کے روز کریم نگر کے اندر ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے، وہ بھی نشے کی تباہ کاریاں کو لے کر، اس کے اندر بھی شرکت فرمائے۔ اور مارچ کے مہینے کی تاریخ کے یاد رکھے، الحمدللہ 19 مارچ کو کربلا کے اندر سنی اجتماع کا پروگرام رکھا گیا ہے، صبح سے لے کر شام تک کا یہ پروگرام ہوگا، تو اپنے دوستوں احباب تک اس خبر کو عام کریں اور اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔